السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ونسلم اما بعد۔ یہ فقیر محمد عاقب شافعی قادری آپ کا خادم حاضر ہے فقہ شافعی کے اصول کے درس کو لے کر۔ مذہب شافعی میں اصول فقہ پر بہت ساری کتابیں لکھی گئیں اور ان میں ابتدائی طلباء کے لیے خاص طور سے شرح ورقات جو ہے وہ کافی مفید مانی گئی ہے اور زمانہ قدیم سے یہ داخل نصاب رہی ہے۔ شرح ورقات سے میری مراد امام الحرمین عبد الملک ابن ابی محمد جوینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مختصر متن المسمى بورقات، ورقات کی شرح کی ہے امام جلال الدین محلی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ تو یہی شرح محلی علی الورقات یا شرح ورقات یہ داخل نصاب رہی ہے ابتدائی طلباء کے لیے، اور یہ کافی مفید اور ابتدائی طلباء کے ذہنوں سے قریب رہی ہے۔ مگر اس زمانے میں جب کہ جدید تقاضے پیدا ہو گئے ہیں نصاب سے متعلق اور طلباء کا اب پہلے جیسا ذہن نہیں رہا، اب یہاں پہ اس زمانے کے طلباء کو زیادہ تشریح کی ضرورت ہے، زیادہ تسہیل کی ضرورت ہے، تو ضرورت محسوس کی گئی کہ شرح ورقات کی بھی تسہیل اور جدید تہذیب ہو۔ تو اس کام کا بیڑا اٹھایا ماضی قریب کے ایک بہت بڑے عالم اہل سنت نے، میری مراد ہے ڈاکٹر سید محمد بن علوی مالکی حسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ انہوں نے شرح ورقات کی تسہیل کی اور جدید تہذیب فرمائی، جس کی وجہ سے اب یہ بہت زیادہ مفید ہو گئی اور بہت زیادہ آسان ہو گئی۔ تو انشاءاللہ شرح ورقات کی جگہ اس کی یہ جو تسہیل اور جدید تہذیب ہے، جسے القواعد الاساسیہ فی اصول الفقہ کے نام سے انہوں نے موسوم کیا ہے، انشاءاللہ اس میں اصول فقہ کی تصنیف کا ایک مختصر سلسلہ اصل مباحث پر ہم آئیں گے۔ مقدمہ الحمدللہ الذی خلق العالم من غیر اقتباس، تمام تعریفیں ثابت ہے اللہ کے لیے جس نے عالم کو بغیر کسی اقتباس کے پیدا کیا، یعنی بغیر کسی دوسری چیز کے، دوسرے مادے کی مدد کے پیدا کیا۔ وَأَرْسَلَ سَيِّدَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ رَحْمَةً لِجَمِيعِ النَّاسِ، اور تمام اولین و آخرین کے سردار کو تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ فَأَوْضَحَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَبَاحَ الْاجْتِهَادَ وَالْقِيَاسَ، تو انہوں نے کتاب و سنت کو واضح کیا اور اجتہاد و قیاس کو جائز قرار دیا۔ شفقةً لأمة لم تجتمع على مخالفة الحق بالانعکاس، اس امت پر نرمی اور آسانی کرتے ہوئے جو روگردانی کے ساتھ حق کی مخالفت پر جمع نہ ہوئی۔ یہاں پر بالانعکاس جو ہے یہ رعایت سجا کے لیے ہے، تاکہ یہ جملہ بھی جو ہے مسجع ہو، ما قبل کے جملوں سے ہم آہنگ ہو۔ الانعکاس یعنی پھرنا، روگردانی کرنا۔ صلی اللہ وسلم علیہ آناء اللیل و اطراف النہار و عدد الانفاس، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کاملہ نازل فرمائے اور سلام نازل فرمائے رات کے پہروں میں، رات کے لمحات میں، و اطراف النہار اور دن کے کناروں میں، و عدد الانفاس اور سانسوں کی مقدار کے برابر۔ صلاۃ و سلاما دائمین لا ارتیاب فیہما ولا التباس، صلاۃ و سلام دائمین ہمیشہ ہو، ایسے صلاۃ و سلام ہو جو ہمیشہ رہنے والے ہوں، جن میں نہ کوئی شک ہو اور نہ کوئی شبہ ہو۔ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ المطہرین من الادناس، اور ان کے آل و ازواج پر المطہرین من الارجاس، رجس کی جمع ارجاس ہے، جنہیں گندگیوں سے ستھرا کیا گیا۔ سلم وسلم تسلیما کثیرا، اور ان پر خوب خوب سلام ہو۔ اما بعد، رہا حمد و صلات کے بعد، فإن علم اصول الفقہ علم عظم نفعہ وقدرہ، تو بے شک علم اصول الفقہ ایسا علم ہے جس کا نفع اور اس کا مرتبہ عظیم ہوا، وعلا شرفہ وفخرہ، اور اس کا شرف اور فخر بلند ہوا، اذ علیہ مدار الاحکام الشرعیۃ ومنار الفتاوی الفرعیہ، اس لیے کہ اس پر احکام شرعیہ اور فتاوی فرعیہ کا دار و مدار ہے۔
وہو العمدۃ فی الاجتہاد، اور اجتہاد میں وہ معتمد ہے، یعنی مجتہد ان اصول پر اعتماد کر کے اجتہاد کرتا ہے۔ اذ ہوا اہم ما یتوقف علیہ، کیونکہ وہ یعنی اصول الفقہ ان علوم میں زیادہ اہم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، یتوقف علیہ جس پر اجتہاد موقوف ہے۔ اذ لا بد للمجتہد ان یتعلم من الکتاب والسنۃ ما یتعلق بالاحکام، اس لیے کہ مجتہد کے لیے چھٹکارا نہیں اس سے کہ وہ کتاب و سنت سے اتنا سیکھے جو احکام سے متعلق ہے۔ وَيَعْرِفُ الْمَسَائِلَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهَا، اور مسائل مجمع علیہا اجماعی مسائل کو جانے۔ وَيَعْرِفَ الْمَنْسُوخَ مِنَ النَّاسِخِ وَحَالَ الرُّوَاةِ، اور منسوخ کو ناسخ سے ممتاز کر کے جانے، وحال الرواة، اور راویوں کے حال کو۔ فَالْجَهْلُ بِأَيِّ شَيْءٍ من هذه الامور یوقع المجتہد فی الخطأ، تو ان امور میں سے کسی بھی چیز سے جاہل رہنا مجتہد کو خطا میں مبتلا کرتا ہے۔ ولا بد له من معرفت شروط القیاس، اور اس کے لیے قیاس کی شرطوں کی جانکاری سے چھٹکارا نہیں، یعنی قیاس کی شرطوں کو جاننا بھی ضروری ہے۔ لأن الاجتہاد متوقف علیہ، اس لیے کہ اجتہاد اس پر موقوف ہے۔ وَلَقَدْ كَانَ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ عَلَيْهِ رحمۃ اللہ هُوَ أَوَّلُ مَنْ أَلَّفَ فِي عِلْمِ الْأُصُولِ، اور تحقیق کے بے شک امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ پہلے تھے جنہوں نے اس علم اصول میں تصنیف فرمائی کسی اختلاف کے، یعنی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سب سے پہلے مصنف اصول فقہ میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کتب فیہ کتابہ الرسالۃ التی ارسلہا الی ابن مہدی فی خراسان، انہوں نے اپنی کتاب رسالہ کو لکھا جسے انہوں نے خراسان میں ابن مہدی کی طرف ارسال فرمایا۔ وہوا، اور وہ عن الشافعیہ، میری مراد امام شافعی ہیں، فی مصر، مصر میں تھے، اس حال میں کہ امام شافعی مصر میں تھے انہوں نے رسالہ تصنیف فرمائی۔ یہاں میں وضاحت کر دوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اصول فقہ میں الرسالہ کے نام سے 2 کتابیں تصنیف فرمائی، ایک رسالہ قدیمہ، دوسرا رسالہ جدیدہ۔ جن دنوں آپ عراق میں تھے اس وقت آپ نے الرسالہ کے نام سے کتاب تصنیف کی، وہ اس وقت آپ کا جو مذہب تھا وہ مذہب قدیم کہلاتا تھا۔ مصر میں جب امام شافعی پہنچے تو انہوں نے مذہب جدید کی بنیاد رکھی، مذہب قدیم کے بہت سے اصول اور بہت سارے مسائل سے آپ نے رجوع فرمایا، اور مذہب جدید کو جو ہے محقق و مہذب فرمایا اور اس کی تدوین فرمائی، تو اس وقت بھی الرسالہ لکھی۔ تو یہاں مراد رسالہ جدیدہ ہے جسے آپ نے مصر میں تصنیف فرمایا۔ فرماتے ہیں ثم بعد ذلك تتابعت التألیف واقبل العلماء على التصنیف في اصول الفقہ من جميع المذاہب الاربعہ، پھر اس کے بعد تصنیفات پے در پے ہوئیں، یعنی اصول فقہ میں علماء نے پے در پے کتابیں لکھیں۔ واقبل العلماء على التصنیف في اصول الفقہ من جميع المذاہب الاربعہ، اور پورے چاروں مذاہب سے علماء اصول فقہ میں تصنیف کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ فألف علماء الحنفیۃ کتبا کثیرۃ فی الاصول، تو علماء حنفیہ نے اصول میں بہت ساری کتابیں تصنیف فرمائی، کل امام البزدوی والسرخسی وغیرہما، جیسے کہ امام بزدوی، سرخسی اور ان دونوں کے علاوہ دیگر علماء۔ ومن الشافعیۃ کا امام الحرمین والغزالی والشیرازی، اور علماء شافعیہ میں سے جیسا کہ امام الحرمین، امام غزالی اور امام شیرازی ہیں۔ ومن المالکیۃ مثل القاضیین ابی بکر الباقلانی والقاضی عبد الوہاب البغدادی، اور مالکیہ میں سے 2 قاضی یعنی ابو بکر باقلانی اور قاضی عبد الوہاب بغدادی ہیں۔ والامام المازری وابن الحاجب، اور امام مازری اور ابن حاجب ہیں۔ ومن الحنابلۃ مثل القاضی ابی یعلا، اور حنابلہ میں سے مثال قاضی ابو یعلا کی مثل ہیں۔ الف کتابہ العدۃ فی اصول الفقہ، انہوں نے اپنی کتاب العدہ فی اصول الفقہ تصنیف فرمائی۔ ویعتبر اول کتاب فی اصول مذہب الامام احمد، اور اسے یعنی العدۃ فی اصول الفقہ کو امام احمد کے مذہب کے اصول میں پہلی کتاب مانا جاتا ہے۔
وکبن قدامۃ وغیرہما، اور جیسے کہ ابن قدامہ اور ان دونوں کے علاوہ. وانما هذا هو مجرد نموذج من هؤلاء العلماء الذين صنفوا في اصول الفقه دون مراعاة ترتیب میلادهم ولا وفیاتهم. اور یہ تو صرف ایک نمونہ ہے ان علماء کا جنہوں نے اصول فقہ میں تصنیف فرمائی دون مراعاتی ترتیب میلادہم ولا وفیاتہم، ان کی پیدائش کی ترتیب کی رعایت کے بغیر، ولا وفیاتہم، اور نہ ہی ان کے وفات کی ترتیب، یعنی ان کی پیدائش اور وفات کی تاریخوں کی ترتیب کے بغیر ہم نے ذکر کر دیا. ممکن ہے اس میں کوئی پہلے گزرا ہو، کوئی بعد میں گزرا ہو، بعد والے کا ذکر پہلے ہو گیا ہو. یہ تو ایک نمونہ تھا کہ چاروں مذہب کے اتنے جلیل القدر اور مشہور علماء نے اصول فقہ میں تصنیف فرمائی. وہاں کذا، اور اسی طرح یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا. حتی انتہى المطاف الی السبکیین، یہاں تک کہ یہ سلسلہ دو سبکیوں پر جا کر ٹھہرا. السبکیین، ان سے کیا مراد ہے؟ اب اس کا جو ہے بدل آ رہا ہے. تقی الدین السبکی وابنہ تاج الدین السبکی، تقی الدین سبکی اور ان کے بیٹے تاج الدین سبکی رضی اللہ عنہما، ان تک معاملہ آ کے ٹھہرا. فکتب تاج الدین کتابہ جمع الجوامع، تو امام تاج الدین سبکی نے اپنی کتاب جمع الجوامع تصنیف فرمائی. الذی ذکر فی مقدمتہ انہ جمعہ من زہاء مئۃ کتاب فی علم الاصول. جمع الجوامع وہ کتاب کہ جس کے مقدمہ میں مصنف نے ذکر کیا کہ انہوں نے اس کتاب کو علم اصول کی 100 کتابوں سے اخذ کر کے جمع کیا ہے. وَأَقْبَلَ عَلَيْهِ الْعُلَمَاءُ مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد علماء اس کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی جمع الجوامع کی طرف. فَكَثُرَتْ عَلَيْهِ الشُّرُوحُ وَالْحَوَاشِي وَالتَّعْلِيقَاتِ، تو اس پر شرحیں، حاشیے اور تعلیقیں کثیر ہوئیں. کثیر علماء نے شرحیں لکھی، حواشی لکھی، تعلیقات لکھی. وَلَا سِيَّمَا شَرْحُ الْمَحَلِّ لَهُ، اور خاص کر اس کی شرح محلی. امام جلال الدین محلی جو امام جلال الدین سیوطی کے استاذ تھے اور اکابر فقہاء شافعیہ میں سے تھے، ان کی شرح جو ہے یہ خاص طور سے ہے. جمع الجوامع پر امام جلال الدین محلی نے ایک شرح لکھی ہے، وہ خصوصیت کے ساتھ ہے. فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ اعْتَنُوا بِهِ، اس لیے کہ بے شک علماء نے اس کا اعتنا فرمایا، یعنی اس شرح کو بہت اہمیت دی. فَكَتَبُوا عَلَيْهِ حَوَاشِيَ كَثِيرَةً مُفِيدَةً، تو اس پر کثیر مفید حواشی جو ہیں وہ لکھیں. وَتَعَالِيقَ نَافِعَةً، اور نفع بخش تعلیقات. فَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَصِرُ وَيُدَافِعُ عنہ، تو ان علماء میں سے بعض وہ ہیں جو اپنی تحریر میں ینتصر، مدد کرتے ہیں، یعنی شرح محلی جو ہے اس کی باتوں کو دلیل سے جو ہے مزید مضبوط کرتے ہیں. وہ یدافع عنہ، اور اس کا دفاع کرتے ہیں، یعنی اس پر پڑھنے والے اعتراضات کا جواب دیتے ہیں اپنی شروع یا حواشی یا تعلیقات میں. وَمِنْهُمْ مَنْ يُكْمِلُ مَا نَقَصَ مِنْهُ، اور ان میں سے کچھ علماء وہ ہیں جو مکمل کرتے ہیں ما نقص منہ، اسے جو شرح محلی سے ادھورا رہ گیا، یعنی کسی باب میں کوئی مسئلہ بیان کیا جانا چاہیے تھا مگر نہیں بیان کرنے سے رہ گیا، تو انہوں نے اپنی تعلیق یا شرح یا حاشیے میں اسے بیان کیا تاکہ بحث مکمل ہو جائے. وَمِنَ الْعُلَمَاءِ مَنْ نَظَّمَهُ، اور علماء میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے جمع الجوامع کو منظوم کیا. کل امام سیوطی، جیسے کہ امام سیوطی. نظمہ فی رجزن، انہوں نے اسے بحر رجز میں نظم کیا. سماہ الکوكب الساطع، اور اس کا نام کوكب ساطع رکھا، اپنی نظم کا نام کوكب ساطع رکھا. ولم يزل العلماء يعنون بجمع الجوامع وشروحه الى العقد الاول من القرن الثالث عشر، اور علماء جمع الجوامع اور اس کی شروع کی طرف متوجہ کیے جاتے رہے. الى العقد الاول من القرن الثالث عشر، 13ویں صدی کی پہلی دہائی تک. حیث قیض اللہ له عالم عصرہ و فرید دہرہ عبداللہ ابن الحاج ابراہیم العلوی، یہاں تک کہ اللہ نے مقرر فرمایا اس کام کے لیے اپنے زمانے کے عالم، اپنے دہر کے یگانہ عبداللہ ابن الحاج ابراہیم علوی کو.
فنظمه نظما سلسا واضحا لم يترك منه الا معانی الحروف، تو انہوں نے اسے جو ہے یعنی جمع الجوامع کو منظوم کیا نظما سلیسا واضحا، سلیس اور واضح نظم، لم یترک منہ اس سے نہیں چھوڑا، یعنی جمع الجوامع سے نہیں چھوڑا، الا معانی الحروف مگر چند حروف کے معنی، یعنی مکمل جمع کر لیا اپنی نظم میں جمع الجوامع کی ساری عبارتوں اور باتوں کو سوائے چند حروف کے معنی کے، حیث انہ التزم بتجنب ما سوى الاصول، جبکہ انہوں نے اپنی نظم میں اصول کے ماسوا مسائل سے اجتناب کیا، یعنی اپنی نظم میں جمع الجوامع کی انہی باتوں کو جمع کیا۔ انہوں نے اپنے شعر میں فرمایا منتبذا عن مقصدی ما ذکیرا، یہاں پہ الف جو ہے یہ وزن کے لیے ہے ورنہ یہ واحد کا صیغہ ہے، لد الفنونی غیرہ محررہ، یعنی میں نے اپنے مقصد سے جو کچھ اصول فقہ کے علاوہ دیگر فنون سے متعلق مسائل ذکر کیے گئے ان کو الگ کرتے ہوئے محررہ تحریر کرتے ہوئے، یعنی یہ نظم جو میں نے لکھی ہے اس میں نے اصول فقہ کے علاوہ دیگر باتوں سے پرہیز کیا ہے۔ فرماتے ہیں وَالضَّمِيرُ فِي قَوْلِهِ غَيْرِهِ لِلْأُصُول، اور ان کے شعر کے دوسرے مصرے میں جو غیری ہی ہے اس میں جو ضمیر ہے وہ اصول کی طرف لوٹ رہی ہے، مع انہ زاد علی ما فی جمع الجوامع بزیادات اخذها من حواشی المحلی، باوجود اس کے کہ انہوں نے جو کچھ جمع الجوامع میں ہے اس پر کچھ مسائل کی زیادتی کی، زیادہ بھی زیاداتین، چند زیادتیوں کی زیادتی کی، یعنی چند مسائل کی زیادتی فرمائی، اخذها من حواشی المحلی، جسے انہوں نے شرح محلی کے حواشی سے اخذ کیا، کل آیات البینات للعبادی، جیسے کہ امام عبادی کی آیات بینات، والتنقیح والشرحہ وہما للقرافی، اور تنقیح اور اس کی شرح سے، اور یہ دونوں امام قرافی کی ہیں، الی غیر ذالک، یعنی وغیرہ ذالک، وسماہ، اور اس کا نام رکھا مراقی الصعود لمبغض الصعود، یہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کا نام رکھا۔ اگلے صفحے میں فرماتے ہیں اس مقدمے کے بعد، یہ ایک معلوماتی مقدمہ تھا، اس میں انہوں نے بہت ہی مختصر اصول فقہ کی تصنیف کی تاریخ بیان کی، بلکہ تاریخ نہیں بیان کی، ترتیب بیان کی۔ وبعد، اگلے صفحے پر ہے، صفحہ نمبر 6 پر، وبعد یعنی بعد ما تقدم من الحمدللہ والصلاۃ والسلام وما ذکر من علم الاصول، ان سب کے بعد، فہذا جہد مقل و مشارکت ضعیف، تو یہ ایک مقل، یہاں مراد ہے کم علم والے، ایک کم علم کی جہد یعنی محنت ہے، وہ مشارکت ضعیف، اور ایک کمزور کی شرکت ہے، یعنی اصول فقہ کے تصنیف کرنے والوں میں ایک کمزور بندے کی شرکت ہے، یعنی یہ کتاب مراد ہے۔ یرجو فضل مولاہ و برکت رسولہ، جو اپنے مولا کا فضل اور اپنے رسول کی برکت کا امیدوار ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام نازل فرمائے، وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر، ومن والہ، اور جو ان سے محبت کرے، من الائمۃ المرشدین الہداۃ، یعنی رہنمائی کرنے والے، ہدایت دینے والے ائمہ کرام۔ اردت بہ تقریب ھذا العلم، ترجمہ یوں ہوگا کہ میں نے اس کتاب کے ذریعے اس علم کو بلند مرتبہ شریف علم کے ابتدائی طلباء کے ذہنوں سے قریب کرنے اور اس کے قواعد کو پھیلانے یا اس کے قواعد کی تفصیل کرنے کا ارادہ کیا۔ وقد كنت شرحت منظومۃ الورقات شرحا، اور میں نے اس سے پہلے قد کنت شرحت، میں نے شرح کی تھی منظومۃ الورقات، ورقات کے منظومہ کی، شرحا موجزا، ایک مختصر شرح، للمبتدئین، ابتدائی طلباء کے لیے، لیکننی کنت ملتزما بنص النظم، لیکن میں اس نظم کے نص کا التزام کیے ہوئے تھا، یعنی نظم میں جو الفاظ ہیں انہی کی شرح کر رہا تھا، الگ سے زیادہ مسئلہ وغیرہ مسائل وغیرہ میں نے نہیں بتائے۔ تو ولیکننی کنت ملتزما بنص النظم و فکی ابیاتہ و شرح الفاظہ، لیکن میں نظم کی نص کا التزام کیے ہوئے تھا، اور اس کے اشعار کی تشریح کا اور اس کے الفاظ کی تشریح کا، اس کے اشعار کی توضیح کا اور اس کے الفاظ کی تشریح کا،
یعنی میرا یہی کام تھا، بس اس کے علاوہ میں نے زیادہ بیان نہیں کیا۔ فذالک العمل خاص بذالک النظم، تو وہ عمل اس نظم کے ساتھ خاص ہے، یعنی ورقات کے منظومے کی جو میں نے شرح کی ہے تو میرا وہ عمل اسی نظم کے ساتھ خاص ہے۔ وَهَذِهِ الْقَوَاعِدُ مُحَرَّرَةٌ مِّنَ الِالْتِزَامِ بِالنَّظْمِ، اور یہ قواعد جو ہے نظم کے التزام سے آزاد ہیں اس کتاب میں جو بیان کیے گئے۔ وَهِيَ أَبْسَطُ وَأَسْهَلُ مِنْ ذَاكَ الشَّرْحِ، اور یہ اس شرح سے زیادہ آسان اور زیادہ تفصیلی ہیں، زیادہ بسیط ہیں۔ وَكِلَاهُمَا أَرْجُو لَهُ الْقُبُولَ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، اور ان دونوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے میں قبولیت کی امید رکھتا ہوں۔ وَأَن يَكُونَ عَمَلِي خَالِصًا مُخَلَّصًا لِوَجْهِهِ الْكَرِيمِ، اور اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ میرا یہ عمل خالص ہو، ذات کریم کے لیے خاص کیا ہوا ہو، یعنی خالص اللہ ہی کی رضا کے لیے ہو، اس میں کوئی اور غرض نہ ہو۔ وَأَن يَنْفَعَ بِهِ كُلَّ مَن يَقْرَؤُهُ، اور اس القبولہ ہی پر عطف ہے، اور اس بات کی امید کرتا ہوں اللہ سے کہ وہ اس کے ذریعے سے ہر اس شخص کو نفع پہنچائے جو اسے پڑھے۔ وَأَن يَغْفِرَ لِي مَا أَخْطَأْتُ فِيهِ، اور جو کچھ میں نے اس میں خطا کی ہو تو مجھے اس سے درگزر فرمائے۔ غفرانک ربنا وإلیک المصیر، اے ہمارے رب، تجھ سے مغفرت کا سوال ہے اور تیری طرف لوٹنا ہے۔ وقد قرأت هذا العلم على جملة من أئمة العلم، اب یہاں سے انہوں نے اپنے اساتذہ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد انہوں نے اب جمع الجوامع کی اپنی سند کا ذکر کیا، پھر اگلے صفحے پر متن ورقات کی اپنی شرح کا ذکر کیا۔ یہ جو ہے آپ حضرات اگر دلچسپی رکھتے ہیں تو مطالعہ کر لیجئے انشاءاللہ۔ اب اگلے کلپ میں ہم اس کی جو اصل ابحاث ہے صفحہ نمبر 9 پر، انشاءاللہ وہاں سے ہم اس کی تشریح کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔